السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو میرے ویلاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی اس وقت جو قومی سیاست ہے، اس میں کچھ بہت ہی اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ اپوزیشن نے جلسے جلوس کیے، آپ کو پتہ ہے، گوجرانوالا اور پھر کراچی اور پھر کوئٹہ، اور اس میں نواز شریف نے بہت ہی متنازع قسم کے بیانات دیے، تقریریں کیں، پاکستان کے فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا، ہدف بنایا۔ اور کوئٹہ میں تو وہ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے فوجی افسروں سے کہا کہ وہ آرمی چیف اور DG ISI کے خلاف بغاوت کر دیں، جرنیلوں کے خلاف بغاوت کر دیں، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات تھی۔ یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوج میں تقسیم ہو جائے۔ ان کا ہدف اب صرف عمران خان نہیں ہے، بلکہ آرمی چیف اور ڈائریکٹر جنرل ISI فیض حمید بھی ان کا ٹارگٹ ہیں۔ پھر اب آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، جو کہ ایک خاصے معقول آدمی بظاہر نظر آتے ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا اور شرمناک قسم کا بیان جو ہے پارلیمان میں دیا، اور کہا کہ جب بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے، اور وہ ہم نے ان کا پائلٹ انڈیا کا گرفتار کر لیا، ابھینندن، تو ایک میٹنگ ہوئی جس میں وزیر خارجہ بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں ابھینندن کو فوراً رہا کر دینا چاہیے، انڈیا کو واپس کر دینا چاہیے، ورنہ انڈیا جو ہے وہ ہم پہ حملہ کر دے گا۔ مطلب یہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اسے شکست کا ڈر تھا، وہ لڑنے کے قابل نہیں تھی، اور وہ جو ہم نے اس وقت کامیابی حاصل کی کہ جب ہم بالا کوٹ پہ حملہ انڈیا نے کیا تو ہم نے اسے ناکام بنایا، اور وہ جلدی میں خالی جگہوں پہ بم چھوڑ کے چلے گئے، پھینک کر چلے گئے، جس سے ایک درخت گرا، ایک کوا مرا، اور وہ کچھ نقصان نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے دن کی روشنی میں جوابی حملہ کیا وہاں پر، اور ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کر لیا، ان کے 2 بڑے جہاز گرائے۔ تو ہماری جو فتح کا تاثر تھا اس کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو فتح نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ الٹی سیدھی وضاحتیں کر رہے ہیں، لیکن بیان ان کا پارلیمان میں دیا گیا، ریکارڈ پر آ گیا، پورا انڈین میڈیا جو ہے اس کو اچھال رہا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ریکارڈ کا حصہ رہے گا۔ یہیں پہ صرف معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اگلے روز سینٹ میں فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان، جو سینٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے پاکستان کے فوجی جرنیلوں پہ الزام لگایا کہ وہ خود پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں وہ ملوث ہیں، اور افغانستان میں بھی وہ ملوث ہیں، اور وہ انڈیا میں بھی ملوث ہیں۔ یعنی کوئی پاکستان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ الزام جو ہے نہیں لگا سکتا، اور انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، مکمل طور پہ انہوں نے اس کو تقویت پہنچائی۔ اس کے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہت ہی خوفناک قسم کے بیانات ہیں پاکستانی ریاست اور فوج کے خلاف جو اپوزیشن لیڈرز دے رہے ہیں تواتر کے ساتھ، اور لگتا ہے کہ یہ ان کی ایک مسلسل کیمپین کا حصہ ہے، نواز شریف، ایاز صادق، عطاء الرحمان، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں۔ وجہ تو یہ ہے کہ ان کا حلوہ مانڈا ختم ہو گیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے فضل الرحمان کی فیملی ہو، چاہے وہ زرداری فیملی ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بادشاہ ہیں، اقتدار میں رہنا ان کا حق ہے۔ یہ جمہوریت شمولیت ایک ڈھونگ ہے جو یہ رچاتے ہیں۔ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اقتدار میں لازمی طور پہ ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ اپوزیشن میں بیٹھنا نہیں چاہتے، جیسے ہی اپوزیشن میں جاتے ہیں حکومت کو گرانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب فضل الرحمان جو ہیں 10 سال تک تو وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، 40 لاکھ سے زیادہ کی وہ لسی کا بل تھا ان کا، لسی پی گئے، یہ اپنے مہمانوں کو پلا دی ہوگی، اور بڑے عیش کرتے رہے۔ ان کی پورے پاکستان میں جائیدادیں بکھری ہوئی ہیں، کوئی بظاہر ذریعہ آمدن نہیں ہے، لیکن لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے بنگلے ہیں، زمینیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو وہ ایک سونے کی کان تھی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ان سے چھن گئی، اس کو انہیں افسوس ہے فضل الرحمان کی فیملی کو۔ اور یہ ان کے باپ مفتی محمود کہا کرتے تھے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا بیٹا بھی رکن قومی اسمبلی ہے، ان کے بھائی سینٹ کے ممبر ہیں، تو یہ ایک طرح کی بادشاہت چاہتے ہیں۔ یہی حال نواز شریف کا ہے، یہی زرداری فیملی کا ہے کہ یہ نسل در نسل حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب حکومت چھنتی ہے تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور ڈیسپریٹ ہو کر الٹے سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ملک میں عدم استحکام لانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی مسئلہ یہی ہے، پہلے فوج کی منتیں کرتے رہے کہ ہمیں اقتدار میں
عمران خان کی چھٹی کراؤ، نئے الیکشن کراؤ، ہمیں اقتدار میں لے کر آؤ، لیکن جب فوج نے ایسا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو اب جو ہیں وہ فوج کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو جو مذاکرات ناکام ہوئے سابق گورنر زبیر کے آرمی چیف سے نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے، اس کے بعد ان کی پالیسی میں ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ پہلے وہ صرف عمران خان ہدف تھے، اب آرمی چیف ہدف ہیں، ڈی جی ISI ہدف ہیں، اور وہ ان کو اتنا متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ فوج میں انتشار ہو، فوج کی جو سپاہ ہے وہ ان کا اتنا دباؤ بڑھ جائے کہ جو جرنیل ہیں وہ عمران خان کو ہٹا دیں اور نئے الیکشن ہو جائیں، یا وہ غصے میں آ کر جس طرح کی باتیں یہ ایاز صادق نے کی ہیں اور عطاء الرحمان نے کی ہیں فوج کے خلاف، تو وہ چاہتے ہیں فوج میں اشتعال ہو اور فوج جو ہے وہ مارشل لا لگا دے، وہ ٹیک اوور کر لے۔ جب وہ فوج مارشل لا لگا دے گی، پھنس جائے گی، عالمی برادری میں مخالفت ہوگی، پاکستان کی اقتصادی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ تو یہ فوج کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ عمران خان کو نکالیں گے تو ظاہر ہے عمران خان بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو فوج بالکل تنہا ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کو تنہا کر کے اور رگڑا لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے دلیر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے سعودی عرب ہے، کیونکہ سعودی عرب عمران خان سے ناراض ہے، وہ اس کی تابع داری نہیں کرتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج پہ دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے پاکستان کی فوج کو، تاکہ وہ چین سے فاصلہ کرے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین کی بجائے امریکی بلاک میں شامل ہو۔ انڈیا ہے، انڈیا کو تو واضح ہے، وہ شروع دن سے پاکستان کے اوپر ان کی کوشش ہے کہ فوج کا ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، اس کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کو 3-4 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو ان کو حمایت حاصل ہے بیرونی قوتوں کی، اسی لیے یہ اتنے دلیر ہوئے ہیں۔ کوشش ان کی یہ ہے کہ فوج میں انتشار پیدا کیا جائے، تقسیم پیدا کی جائے، فوج کو غصہ دلایا جائے کہ کسی طرح وہ اس حکومت کو یا تو فارغ کر دیں بلیک میل ہو کر، اور یا پھر وہ خود ٹیک اوور کر لیں، مارشل لا لگا دیں اور پھنس جائیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک جوا ہے، اور فوج جو ہے وہ بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہمارے دشمن انڈیا کو ہو رہا ہے۔ ایاز صادق کا بیان ہو یا مولانا عطاء الرحمان کا بیان ہو، یہ ریکارڈ پر آ گیا ہے۔ اب وہ اس بیان کو لے کر مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، عالمی اداروں میں جا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں پاکستان کے لیڈر خود کہتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی ادارہ جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے۔ تو اس سے پاکستان کو نقصان تو ہوگا، ڈیمیج تو انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اب اس ڈیمیج کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ پاکستان کی عوام کو متحد رہنا ہے، پاکستان کی فوج کو دانش اور حکمت عملی سے کام لینا ہے، کیونکہ یہی ہماری سلامتی اور بقا کا راستہ ہے۔